اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ شفا کی طرف پہلا قدم بہت ہی سادہ ہے۔ یسوع نے کہا، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ مجھے یہ 3 الفاظ پسند ہیں۔ اے بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں 1 منٹ یہاں رکوں گی اور کہوں گی، جی ہاں، یہاں موجود جو لوگ بھی ابھی تک یسوع کے پاس نہیں آئے، یسوع کے پاس آئیں۔ اس عبادت کے اختتام پر آپ کو یسوع کو قبول کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر آپ نے یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا تو مہربانی سے آج رات صرف اس کے پاس آئیں، اور اس کے لیے آپ کو پاک صاف نہیں ہونا۔ جیسے بھی آپ ہیں، صرف اس دعوت میں شریک ہوں، اس کے پاس آئیں، صرف آئیں۔ اور اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی بکھری ہوئی ہے، اگر آپ حد سے زیادہ دبے ہوئے ہیں، اور اگر آپ خوف اور پریشانی کے بوجھ تلے دبے ہیں، تو مہربانی سے صرف آئیں۔ یہاں تک کہ آپ کو کچھ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف آئیں اور کہیں، ہاں یسوع، میں آتا ہوں، میں جیسا بھی ہوں مجھے لے اور مجھ میں کام کر، میں چاہتا ہوں تو میری زندگی میں آئے۔ یہ سب سے سادہ دعا ہو سکتی ہے جو آپ نے کبھی کی ہو، اور دعا صرف خدا سے بات کرنا ہی ہے۔ اس لیے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اسے اپنی زندگی میں آنے کا ایک موقع دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، اور جب کبھی آپ اس طرح کے سخت دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں جو کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ گزاریں، تو جواب یہ ہے کہ رک جائیں اور اس کے پاس آئیں۔ جی، اس کے پاس آئیں۔ ہمارے اندر جو اطمینان ہونا چاہیے، اس کے نہ ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم اداس اور پریشان ہوتے ہیں تو ہم بالکل وقت نہیں نکالتے اور 1 منٹ بھی نہیں رکتے۔ میرا مطلب، اگر آپ ایک ماں ہیں اور 3-4 بچوں کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں، اور اس طرح صبح 9 بجے تک آپ بہت زیادہ مایوسی اور خود کو تھکا ہارا محسوس کرتی ہیں، تو صرف 2 سیکنڈ کے لیے رکیں اور کہیں کہ یسوع، میں تیرے پاس آتی ہوں۔ لہٰذا یوحنا 7:37 میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، یعنی زندگی کے پانی کے پاس آؤ۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، یا کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے پاس آؤ۔ جانتے ہیں کہ یہ بہت سادہ، اس لیے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بجائے ہم کسی گروپ میں بیٹھ کر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگوں سے نہ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ شاید اپنی زندگی کے لیے کام کر کے بھی کامیاب نہیں ہو رہے، اور اب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی مشکلات کو کیسے حل کیا جائے۔ پہلے خدا کے پاس آئیں، اور اگر وہ کسی کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک شاندار خوشخبری ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو ابھی تک مسیح کے پاس نہیں آئے، اس لیے میرے ساتھ رہیں، توجہ سے سنیں۔ یوحنا 6:37 یہ بہت زبردست ہے اور یہ بہت مزے کی آیت ہے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، یعنی میں کبھی بھی ان میں سے ایک کو بھی رد نہ کروں گا۔ واقعی مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آپ بتائیں، کیا یہ زبردست آیت نہیں کہ جو کوئی بھی صرف اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے تو میں کبھی بھی ان میں سے کسی کو بھی رد نہ کروں گا جو میرے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں اس چیز کو درست کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی مسیح کو دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں آئے، اس پر کبھی فکر مند نہ ہو کہ آپ کے غلط کاموں کی وجہ سے وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو کبھی نہیں، کبھی بھی رد نہ کرے گا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں سنوں گا۔ جب آپ کو مدد چاہیے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ چلے جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ لیکن دشمن چاہتا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ بعض دفعہ ایسا کرتا ہے۔ کیا وہ نہیں کرتا؟ کیا آپ کہیں گے میں کبھی رد نہ کیا جاؤں گا؟ دوبارہ کہیں، میں کبھی رد نہ کیا جاؤں گا۔ کہیں، خدا مجھے رد نہ کرے گا۔ اوہو، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کہنے سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ خدا مجھے رد نہ کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے
یہ زندگی کو بدل دینے والی خبر ہے، اور میں اپنے اندر یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا کے مختلف کونوں میں جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایسا ہے کہ مذاق تو نہیں کر رہی، وہ مجھے اسی حالت میں قبول کرے گا. جی آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کو قبول کرے گا. آمین. اب دیکھیں کہ آپ کی اسکرین پر ایک نمبر چل رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کی جائے گی. آپ ابھی مسیح کو قبول کر سکتے ہیں. آپ کو مزید 1 منٹ اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وہ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. لہٰذا وہ اس لیے آئے کہ ہمیں زندگی دے، اور کثرت کی زندگی. آئے یوحنا 1:4 میں دیکھیں. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. یسوع اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہی زندگی ہے اور وہی روشنی بھی ہے. چور صرف مارنے اور تباہ کرنے آتا ہے، لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی، جب تک یہ بہہ نہ نکلے. جس زندگی کی وہ بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ جس میں آپ نقل و حرکت کریں، کہیں بھی جانے کی آپ میں قابلیت ہو اور آپ سانس لیتے اور باہر نکالتے ہیں. لفظ زوئی کو یونانی ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب بہت ہی اچھا ہے. اپنے پیپرز پر میں نے اس کا مطلب تفصیلاً لکھا ہوا ہے، یعنی جیسے زندگی خدا رکھتا ہے. کیا 1 منٹ کے لیے آپ پوری توجہ کر سکتے ہیں؟ کتنے سوچتے کہ آج خدا فکر مند ہے؟ کتنے سوچ رہے کہ وہ فکر مند ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ خدا پریشان ہے کہ وہ خائف ہے؟ نہیں، وہ زندگی سے اتنا بھرپور ہے کہ ایسی کوئی چیز اس میں پائی نہیں جاتی، اور ایسی ہی زندگی ہمیں دی گئی ہے. خدا جیسی زندگی جو کہ خدا باپ میں ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو دی، اور جیسی بیٹے نے اس دنیا پر ظاہر کی. گناہ میں گرنے سے یہ انسان سے دور ہو گئی، اور مسیح کی وجہ سے انسان اس کا وارث ہوا، اور مسیح کے ساتھ رشتے کی وجہ سے یہ اس کی موجودہ میراث ہے. اور صرف اس لیے نہیں کہ منتقل ہو سکے، بلکہ ہمارے اندر اخلاقی طاقت بھی پائی جائے، جیسی پاکیزگی اور راست بازی. کیا یہ عجیب نہیں کہ خدا مکمل طور پر کل وقتی گناہ گاروں کو لیتا ہے اور ان میں زندگی کا بیج بوتا ہے، اور ان کو پاک اور راست باز خدا کے بندوں میں بدل دیتا ہے. آپ میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ بہت زبردست خبر ہے؟ اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ ہمیں کس بارے میں رنجیدہ ہونا ہے. اور میرے خیال میں بعض دفعہ ہم اس طرح کی کچھ زبردست حوالہ جات چھوڑ دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ اگر آپ کبھی وقت نکالیں اور اس لفظ زندگی پر غور کریں تو یہ بہت ہی حیران کن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جس زندگی کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں وہ ایسی ہے جیسے کچھ ایسا ہمارے اندر ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو ایسے ہر وقت خوش ہونا، اچھلنا کودنا ہے. یہ وہ دن ہے جو خدا نے میرے لیے بنایا، میں خوش اور مسرور ہوں گی. میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کو صبح اٹھنے اور تندرست اٹھنے کے لیے اور زندہ رہنے کی طاقت ملی. آپ اپنے ارد گرد چیزیں درست کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں سے اچھا پیش آنا چاہتے ہیں اور اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ تخلیقی خیالات سے بھرے ہیں. آپ اٹھنا اور آج کے دن کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہے کہ ہمیں مزید اس طرح اٹھنا اور جانا نہیں پڑے گا. اوہو خدایا، میں نہیں جانتی کہ مزید ایک اور دن بھی رہوں گی کہ نہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں. خدایا اگر آج میری فتح نہ ہوئی تو میرے خیال میں پاگل ہو جاؤں گی. زندگی، ایسی زندگی جیسی خدا کے پاس ہے. زوئی زندگی ہمارے اندر ہے. جب ہم مسیح یعنی خدا کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں تو بیج کی صورت یہ ہمارے اندر آتی ہے، اور خدا قادر کا یہ بیج ہماری روح کے اندر بویا جاتا ہے اور کلام کے ذریعے اسے پانی ملتا ہے. اور دیکھیے آج بھی جو بیج آپ کے اندر پہلے سے ہے، خدا کے کلام کے ذریعے پانی دے رہی ہوں، اور یہ اگے گا، بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. اور آج آپ یہ سب جان رہے ہیں. یہ اس طرح ہے، جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے زندگی کی وضاحت کی اور میں نے کہا جو کوئی اس کے بعد بھی رکنا چاہتا ہے تو میں زندگی کے انجیکشن لگانے والی ہوں.
آپ میں سے کتنے بیٹھے رہیں گے؟ آپ اپنے آستین اوپر کریں گے اور بازو اٹھائیں گے. یہی ہے جو میں اب کر رہی ہوں. آج میں زکام کے لیے انجیکشن نہیں لگا رہی، بلکہ آج زندگی کے انجیکشن لگاؤں گی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور مسیح کے ساتھ رشتے کے ذریعے یہ ہمارے لیے تحفہ بن گئی. خدا کا شکر کہ مجھے زندہ رہنے کا مقصد معلوم ہوا، اور مجھے وہ کام دیکھنا پسند ہے جو کلام کے ذریعے لوگوں میں ہوتا ہے. جانتے ہیں آج کیا ہوگا؟ جو کوئی آج مایوسی میں ہے وہ اس سے آزاد ہوگا. جو کوئی حوصلہ ہار چکا ہے اسے ابھی بھی حوصلہ افزائی ملے گی. جو کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ آپ مزید ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے، تو یہ زندگی آپ کے اندر آئے گی اور آپ ایسے کہیں گے، میں کسی بھی طرح گزارا کر سکتی ہوں جیسا کہ مجھے کرنا ہے، کیونکہ عظیم خدا میرے اندر ہے. دیکھیں، آپ کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ پوری طرح باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے. آمین. اور میں یہاں روح القدس کی مدد کر رہی ہوں کہ آج پھل آپ کے اندر سے نکل سکے. زندگی، خدا جیسی زندگی. میرے ساتھ رہیں. ہم نکالیں پہلا یوحنا 3 باب 14 آیت. دراصل ہم پہلے سے ہی بہت سی جگہوں پر تھے، لیکن ہم نے یہاں سے شروعات اور اختتام کیا، اور ابھی اس وقت ہم درمیان میں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، یعنی روحانی موت میں مسلسل قائم رہتا ہے. واو! لہٰذا ضروری بات یہ ہے کہ زندگی ہمارے اندر ہے. یہ زوئی زندگی، شاندار زندگی جینے کی قابلیت ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تو یہ آپ کے اندر دب کر رہ جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور آپ روحانی موت سے بھر جائیں گے. لیکن ایک راستہ ہے، جب آپ لوگوں سے پیار کرنا سیکھتے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ زندگی آپ کی ہے. محبت اور زندگی دونوں ایک ہی ہیں. لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کریں. اگر آپ لوگوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تو اپنی سوچ بدلیں. اگر کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے تو انہیں معاف کریں. اگر آپ کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس سے باہر نکلیں. آپ اتنے خوش نظر نہیں آ رہے جیسا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں. جی میں بتاؤں کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں. یہ اچھا نہیں کہ یسوع کو ہم جیسے لوگوں کے لیے صلیب پر لٹکنا اور ان کے لیے مرنا پڑا. یہ وہ ہے جو اچھا نہیں. اس کے علاوہ ہم سب سنبھال سکتے ہیں. ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے. اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو وہ غلط چیزیں درست کرے گا. آمین. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا کے لیے آپ کی تکلیف اہم نہیں، نہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ ختم کرنا ہے اور یسوع کی خاطر محبت رکھنی ہے، کیونکہ دنیا ایسی ہی ہے جو مر رہی ہے اور دوزخ میں جا رہی ہے، اور وہ ہمارے بڑے بڑے مسیحی سٹیکرز اور جیولری سے متاثر نہیں ہوتے. ہمارے اندر اچھائی ہونی چاہیے. ہمیں محبت میں چلنا سیکھنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا سیکھنا ہے. لہٰذا اگلی دفعہ جب آپ اپنے کسی مسیحی دوست سے بات کریں، کوئی دوسرا کہتا ہے جانتے ہیں کہ وہ اس فرقے یا کسی فرقے سے ہے، جی جانتے ہیں کہ وہ پینتی کاسٹل ہیں، ہاں جانتی ہوں، وہ غیر زبانیں بولتی ہے. آپ یہ کیوں نہیں بولتے اور کہتے کہ کیا تم جانتی ہو؟ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے. آئے لوگوں کی عدالت اور تنقید نہ کریں. آئے مسیح میں ایک ہوں. آمین. آمین. جانتے ہیں شاید میں بہت اچھی ہوں. اگر آپ کو میرے بارے میں واقعی پتہ چل جائے، کبھی پتہ نہ چلے گا. چھوڑیں، دنیا میں ہم کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اچھا لفظ ہے جس پر اچھا پیغام بنتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس تک کیسے پہنچیں؟ ہم کس طرح اس نقطے تک جائیں اور جہاں ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی سے ظاہر کریں؟ دوسرا پطرس پہلا باب یہ بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے
دیکھیں، آج ہم روحانی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، پھر آپ اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تاکہ اپنے طریقے سے نہیں بلکہ اس کے طریقے سے کام کرنا سیکھیں۔ یہ ٹویٹ کی طرح نہیں، بلکہ یہ کچھ ہی منٹ لے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے ساتھ رہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی میں دوسرا پطرس پہلا باب اور تیسری آیت سے شروع کرتی ہوں، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ اچھا، آپ کو اسے ٹکڑوں میں پڑھنا ہے تاکہ سمجھ سکے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، خدا کی قدرت نے یہ کیا، بلکہ خدا کی قدرت نے ایک شاندار اور راست باز زندگی گزارنے کے لیے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے سب کچھ پایا کہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ یہ زندگی آپ کے اندر ہے اور مسیح یسوع کی شخصی پہچان کے ذریعے یہ آپ کے اندر آتی ہے۔ اب کبھی بھی کسی استعمال شدہ ایمان سے مطمئن نہ ہو، کبھی اس طرح مطمئن نہ ہو کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے حوالہ جات نکالے۔ ہمیشہ اپنی بائبل لائیں اور اپنے لیے خود حوالے نکالیں۔ آمین۔ جب بھی آپ کو دعا کی ضرورت ہو تو دعا کروانے والے لوگوں کی لائن میں ہمیشہ پہلے درجے پر نہ ہو، بلکہ آپ نے کچھ وقت بعد دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں، بلکہ میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی گہرائی میں ہم مسیح کو جانیں گے اتنا ہی ان چیزوں کی پہچان کریں گے جن کے باعث چوتھی آیت، اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم ان خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ، یعنی اس کے وعدوں کے وسیلے سے اس کی پہچان اور ذات میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی خرابیاں چل رہی ہیں، یعنی تمام گندگی اور بدعنوانی کی وجہ حسد ہے۔ اس کے علاوہ ہوس، لالچ اور خود غرضی اور خود پرستی بھی وجوہات ہیں۔ یہ سب موجود ہیں، لیکن ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ مسیح کی موت کے ذریعے ہم اس سے آزاد ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیں کہیں کہ میں خود سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ دوبارہ کہیں، میں اپنے آپ کو خود سے آزاد کر سکتی ہوں اور الہی فطرت کا حصے دار بن چکی ہوں۔ اس لیے میں اپنی خودی سے آزاد ہو سکتی ہوں اور جس طرح خدا چاہتے ہیں ویسے رہنا اور عمل کرنا شروع کر سکتی ہوں۔ میں اس کے فرزند کی طرح عمل کر سکتی ہوں۔ اس وجہ سے اگلی، تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ وہ سب کچھ جو خدا نے مہیا کیا ہے، اب آپ اپنی زندگی میں یہ سب کیسے لیں گے؟ آپ تیار ہیں؟ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے کوشش میرے خدا۔ ایک عورت نے مجھ سے پوچھا، اور یہ بہت اعلیٰ بات تھی، لیکن آپ کس طرح اس عمر میں خود کو اس طرح فٹ رکھتی ہیں؟ میں نے کہا میں ہفتے میں 3 دفعہ ورزش کرتی ہوں اور منہ میں کچھ ڈالتے ہوئے بہت احتیاط کرتی ہوں۔ اس نے کہا، چھوڑو پرے۔ جانتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں محتاط ہونا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی بغیر کچھ کیے مل جائے۔ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں بغیر ورزش کے مسلز بنا لوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں جو چاہتی ہوں دن رات بیلچے سے اپنے اندر وہ ڈالتی رہوں اور پھر بھی دبلی ہی نظر آؤں؟ نہیں ہو سکتا جب تک بد نظمی ختم نہ کریں۔ میری مدد کر۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنی ایمان پر نیکی، مسیحی قوت، راستی کا ارادہ بڑھاؤ اور نیکی کی کوشش کر کے اس پر معرفت
یعنی علم و فہم بڑھاؤ، اور معرفت کی کوشش کے بعد اس پر پرہیزگاری بڑھاؤ، اور پرہیزگاری کی کوشش کر کے دیکھا اتنا کچھ ہے کہ ہم بھول کر سکتے ہیں، اور پرہیزگاری پر صبر، قوت برداشت بڑھاؤ، اور صبر کی کوشش کر کے اس پر دینداری یا خدا پرستی بڑھاؤ، اور دینداری کی کوشش کر کے اس پر برادرانہ الفت بڑھاؤ، اور برادرانہ الفت کی کوشش کر کے اس پر محبت بڑھاؤ۔ اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میں نے کتنے ہی شاندار پیغامات سنائے کہ باہر نکلیں اور ہر ایک سے محبت رکھیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس فہرست کو نہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس علم یا معرفت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اسے جاننا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اسے جاننا چاہتے ہیں، صرف یہ نہ جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ اسے جانیں اور اس کے جی اٹھنے کی طاقت کو، خدا کے مزاج کو جانیں، اور یہ کہ وہ کتنا عجیب اور زبردست خدا ہے، اور اس کی دی ہوئی نجات پر شکر گزار ہوں کہ اپنی قوت سے آپ جان بھی نہیں سکتے۔ اور پھر زیادہ جاں فشانی کریں اور کوشش کریں، زیادہ جاں فشانی کریں اور کوشش کریں۔ آئے میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ یسوع نے کہا میرے الفاظ روح ہیں اور زندگی بھی۔ اب یہ ایسا نہیں کہ میرے پاس خدا کے کلام پر مکاشفات سے کوئی پوری مارکیٹ بھری ہے، لیکن میں کلام کی قدرت کو سمجھتی ہوں، اور اسی لیے میں وہ کرتی ہوں جو کر رہی ہوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ کلام لوگوں کو بدلتا ہے۔ میں اس کی وجہ سے آپ کے تاثرات بدلتے دیکھتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کلام سناتے ہیں تو دوسروں کی آنکھوں میں روشنی ٹپکتی ہے۔ میں لوگوں کے آنسو دیکھتی ہوں۔ آخر کار جب لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے، اور ان کے لیے بہت دیر نہیں ہوئی، میں وہ گواہیاں سنتی ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہی رہتی ہیں۔ میں کلام کی قدرت کو جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ میری زندگی میں مجھے خدا سے یہ فرمان ملا ہے کہ یہ سب آپ کو بتاؤں، اور میرے خیال میں آپ اس حیرت انگیز کتاب میں سے اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی اور آپ کے منہ میں نیوالے ڈالے۔ آپ کو اپنی بائبل کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو خود پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ابلیس کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو قائل کرے کہ آپ بائبل نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ روح القدس آپ کو سکھائے گا، وہ آپ کا استاد ہے۔ اور اس لیے ہم لوگوں کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ وہ 30 دن ہر روز 30 منٹ ایک آیت لیں اور سکھائیں لوگوں کو، خدا کے کلام میں موجود عجیب اور شاندار چیزیں دکھائیں۔ کیونکہ خدا نے مجھے دکھایا۔ اس نے کہا آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بائبل پڑھو، بائبل پڑھو، بائبل پڑھو، لیکن لوگ تعداد کے طور پر پڑھتے ہیں، نہ کہ معیاری طور پر، ایسے جیسے کوئی ریس ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں دن میں بہت سے باب پڑھنا چاہتی ہوں، اس طرح آج میں کلام کو پڑھ سکتی ہوں۔ خدا کی تعریف، آپ کو ہر روز کلام کو پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ سیکھا؟ کیا میں نے کچھ سیکھا؟ اور مہربانی سے یہ نہ سوچیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسی زندگی گزاریں۔ آپ صبح اٹھتے ہی ٹویٹ پڑھتے ہیں، ایک فیس بک پوسٹ، 15 منٹ کا پیغام سنتے ہیں، یا ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جاتے ہیں اور آپ مخصوص جگہ بیٹھتے اور پیغام کے دوران سو جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی ویسی گزرے گی جیسے خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فتح نظر کیوں نہیں آتی۔ آئیں، کچھ ایسا ہے جس کے لیے آپ نے لڑنا ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس کے آپ حقدار ہیں، ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے صبح اٹھنا اور خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آپ کی زندگی، جی، تو آپ کس طرح اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں صحت مند رہیں گے؟ جانتے ہیں، میرے مطابق ہم سب کہیں گے ہاں میں یہ پسند کروں گی۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے لیے پہلے ہمیں روحانی صحت چاہیے، کیونکہ باقی تمام چیزیں اس سے ہی نکلتی ہیں۔